ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو درمیانی انگلی سے جوڑ دیا اور پوچھا، لوگو کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس دن حضرت جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت 40 کھالوں کی دباغت کر چکی تھی اور آٹا پیس کر بچوں کو ٹہلا دھلا کر تیل مل چکی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا، اسماء جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ میں نے ان کو حاضر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سینے سے لگایا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ خبر آئی ہے۔ فرمایا، ہاں، اور وہ آج شہید ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ خبر پاتے ہی محلے کی عورتیں ان کے گرد جمع ہوئیں اور ان کی دلجوئی کرنے لگیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ عید کے دن نخلستان میں گری پڑی کھجوریں چن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، حضور کھجوریں کس لیے چن رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا، میں یتیم ہوں، یہ لڑکے اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں مگر ان میں ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، تو رو رہا ہے اور بچے کے ساتھ کھیلتا نہیں؟ غالباً بچہ نہیں جانتا ہوگا اس کے مخاطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا پریشانی کی وجہ سے نہیں پہچان سکا ہوگا، اس لیے اس نے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دراصل میرا باپ فلاں غزوے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور میرا مال کھا کے اور میرے سوتیلے باپ نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا، نہ کپڑا، نہ گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپڑے پہنے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا، اسی لیے رو پڑا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ میرا تیرا باپ عائشہ، تیری ماں فاطمہ، تیری بہن علی تیرے چچا اور حسن و حسین تیرے بھائی ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور کھانا کھلایا۔ وہ ہوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ بہن سیدہ فاطمہ، چچا حضرت علی اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے، کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ لڑکا ہمیشہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس، میں
آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے واقعات۔